बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम की सिलसिलावार किस्तों में आज ये 36 किस्त है, जिसमें हम बताएंगे कि बनी फातिमा का ज़वाल कैसे हुआ। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि 1016 में दो फातिमी दाई हमजा और दर्जी ईरान से कह रहा है। उन्होंने तबलीग की कि वो आसमानी रूह जो हजरत अली इब्ने अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे अहमा में थी, अब वही रूह या अरूह अल हाकम के जिस्म में बेवक्त हलूल कर गई। इस तरह वो खुद अपने आप को खुदा का मजर करार देने लगे, नौज बिल्ला। तो मिस्र की सुन्नी मुसलमानों को इस किस्म का ये तबलीग सख्त नागवार गुजरी, इसलिए सुन्नियों के खौफ से दर्जी भागकर लबनान की पहाड़ियों में छुप गया। यहाँ के बशिंदों ने इसके नजरियात का इस्तकबाल किया और इस तरह दर्जी के पैरोकार दो रोज आजकल लबनान और शाम में पाए जाते हैं। वो अल हकम को खुदाए ताला का मजर मानते हैं और इस पर यकीन रखते हैं कि दुनिया के खात्म पर इसका फिर से ज़हूर होगा। तो दोस्तों, इस्लामी तारीख में सियासी जुल्म के खिलाफ रद्द अमल के तौर पर निजात दहिंदगी का तस्वर एक आम अमल रहा। यह अकीदा कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए एक इमाम मेहदी का नज़ूल होगा। इस्लामी दुनिया में जहां तहां अलग अलग रूप से सर उठाता रहा, इमाम मेहदी के नज़ूल का अकीदा सारे सुन्नी इस्लामी दुनिया में पाया जाता है। असना अशरी और इस्माइली भी इसे मानते हैं, लेकिन ये अकीदा सूडान, ईरान और हिंदुस्तान में ज्यादा शिद्दत से सर उबारता रहा है। 19वीं सदी ईस्वी में जदीद सूडान में मेहदी का ज़हूर, 19वीं सदी ही मशरकी अफ्रीका में उस्मान दान फदाई की तारीख, हिंदुस्तान में मेहदी अकीदा की तारीख, असना अशरियों की 12वीं इमाम, सबाइयों के 7वें इमाम का गैब हो जाना, ये सारी तारीखें इसकी मिसालें हैं। निजात दहिंदगी की अपनी अंधी गहरी खाइयां हैं। अक्सर मुसलमानों ने इस निजात दहिंदा की ईद को हदूद में ही बरता, जिसकी वजह से वो इस्लाम की मरकजी और धारे में ही रहे। रूह की हलूल को जाने वाले फातिमी मौक़िफ़ को जिसे अल हकम ने पेश किया था, सुन्नी मुसलमानों ने काफराना अकायद कहकर मुस्तरद कर दिया। अल हकम के जुल्म की वजह से बनी फातिमा का ज़वाल तेजी से होने लगा। मुस्तसन जिसका दौर हुकूमत 1036 से 1096 तक रहा, इसकी दौरे हुकूमत में खाना जंगियों ने सर उठाया। फौज में बर्बरों, सूडानियों और तुर्कों के दरमियान रस्साकशी होने लगी। 1046 में हज्जाज अलग हो गया और मक्का और मदीना की मुकद्दस मसाजिद के खुतबात में से फातिमी बादशाहों के नाम निकाल दिए गए। सन 1051 में मराबतून इनकलाब ने मगरब को निगल लिया। 1090 ता 1094 के दौरान मिस्र जबरदस्त कहत का शिकार हो गया, जिसकी मिसाल सिर्फ बाइबल में ही मिलती है, जिसकी वजह से मिस्र की माली हालात खराब हो गई। सलीबी इब्तिदा से ही स्पेन में सरगर्म थे, यहाँ से वो शुमाली अफ्रीका में दाखिल हुए। इसके बाद मशरकी बहरा रूम में आगे बढ़े। सन 1072 में सिसिली की पालियमो पर सलीबी काबज हो गए। 1091 तक सिसिली पर बाज़ंतीनी का अमल तौर से बहावी हो गए। फातिमी की अव्वलीन सदर मुकाम मेहदिया पर समुंदर की जानब से हमला हुआ। इसी दौरान इधर शाम के पहाड़ी इलाकों के लिए तुर्कों और बनी फातिमा के दरमियान जंग जारी थी। सल्जोक ने दिमश्क पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक बार फिर अल अरैश के इलाके तक बनु अब्बास का इक़्तिदार कायम हो गया। तुगरल बे और अल परसलान ने मिस्रियों के कब्जा से मशरिक़ वुस्ता का सारा इलाका वापस ले लिया। सिर्फ मकरा और यरूशलेम पर वो काबिज ना हो सके। फातिमियों का कब्जा अब सिर्फ छोटे से मुर्तज़ाई पट्टी पर रह गया, जो कि यरूशलेम से होकर गुजरती थी। बनी फातिमा
اور سلجوکی کے درمیان اس آپسی محاذ رائی کی وجہ سے مسلمان ان صلیبیوں کے خلاف محاذ نہ بنا سکے، جنہوں نے 1099 میں فاطمی فوج پر حملہ کر کے ان کے ہاتھ سے یروشلم چھین لیا۔ شکست کھا کر پیچھے ہٹنے والے فاطمی نے قتال کو بدلہ کا ذریعہ بنا لیا۔ حسن صبا کے زیر اہتمام قاتلوں کے زیر زمین تحریک نے اپنے چوگا میں چھپے مخفی خنجر کے ذریعے چن چن کر مسلمان قائدین کا قتل کیا اور سلجوکیوں پر قہر ڈھایا۔ مستنصر کے بعد جس کا انتقال 1096 میں ہوا، فاطمی اور دو دربار قتل غارت گری کا ایک طویل سلسلہ پیش کرتے ہیں۔ اقتدار وزیروں کے ہاتھ منتقل ہو گیا جو سازشوں اور قتل کے ذریعے اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرتے تھے۔ 1171 میں آخری فاطمی خلیفہ الاعزہ کا انتقال ہو گیا۔ صلاح الدین نے فاطمی شاہی خاندان کے سلسلہ کو ختم کر دیا۔ مصر ایک بار پھر بنی عباس کے زیر نگاہ آ گیا۔ تہذیبیں آپس میں ماروائے ادارک تصورات سے ہی متحد رہی ہیں۔ پہلے 4 خلفائے راشدین کے بعد اسلامی تہذیب بلند تر توحید کے نظریے سے ہٹ گئی۔ فاطمی اس اللہ اور عرفی تصورات کو ایک بار پھر اسلامی دنیا میں لے آنے کے وعدہ پر ہی برسر اقتدار آئے تھے۔ انہوں نے آدھی اسلامی دنیا پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن وہ ایک وسیع سنی اسلامی دنیا پر حکمران کرنے والا ایک اقلیتی طبقہ ہی بن کر رہے۔ اسپین کے امویوں نے انہیں چیلنج کر دیا۔ صحرا کا زیر حصہ عباسی اقتدار کا وفادار رہا۔ ان تمام مخالف عناصر کے باوجود مصر میں فاطمیوں کے اقتدار نے اسلامی تہذیب کی ترقی میں ایک نیا سنگ میل قائم کیا۔ قرطبہ، قاہرہ اور بغداد کے بادشاہوں کے خلاف دعویٰ جتاتے رہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے۔ یہ مقابلہ تھا یونیورسٹیاں قائم کرنے، علم کی اشاعت کرنے، فنون لطیفہ اور تہذیب و تمدن کو ترقی دینے کا۔ سن 961 میں بنی فاطمہ نے جامعۃ الازہر قائم کیا، جو کہ دنیا میں اعلیٰ تعلیم کی سب سے بڑی اور پرانی یونیورسٹی ہے۔ ہم یہاں یہ بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کہ مراکش والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیض میں قائم شدہ جامعہ قیروان دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ اسے سن 812 میں قائم کیا گیا۔ بغداد، بخارا، سمرقند، نیشاپور، قاہرہ، پالپروم، قیروان، قرطبہ اور تولیدہ کی یونیورسٹیاں اعلیٰ ترین دماغوں اور استادوں کو اپنے اپنے یہاں لے آنے میں ایک دوسرے سے مسابقہ کر رہی ہیں۔ ان اعلیٰ ترین دماغوں کے لیے فنکاروں، دستکاروں کو اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کرنے کے لیے اکسایا جاتا۔ مصر میں تیار شدہ زر، بفت، پیتل کاری، دستکاری کی چیزوں کی مانگ سارے یورپ اور ایشیا میں تھی، اور سسلی ہی تھا جہاں سے اسلامی نظریات اور علوم یورپ تک پہنچے۔ اسلامی تصورات کو یورپ میں لے جانے میں اسپین کا رول بھی کچھ کم نہیں۔ یہاں تک صلیبی جنگوں کی انتہا کے دوران بھی لاطینی شہنشاہ مسلمان دانشوروں کو اپنے دربار کی زینت بڑھائے ہوئے تھے۔ سسلی کے بادشاہ کے لیے مصر میں بڑے صندوقوں میں دفنایا جانا بڑے فخر اور شان کی بات تھی۔ سسلی کے بادشاہ اجر دوم نے نہ صرف پالیرمو یونیورسٹی کو قائم رکھا جس کو مسلمانوں نے قائم کیا تھا، بلکہ اس نے مشہور جغرافیہ دان الادریس کو بھی اپنے دربار میں رکھا۔ اس کی سرپرستی کی۔ الادریس اپنے دور کا مشہور دانشور تھا۔ اسلامی تاریخ اس ولولہ انگیز اور پرجوش نظریہ سے بھری پڑی ہے جس کا مقصد ہے ایک ایسی آفاقی قوم کی تخلیق جسے حرام اور حلال اور اچھے برے کی تمیز ہو اور اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھنے والی ہو، لیکن اس تصور کی تشریح کی کئی الگ الگ طریقوں سے ہوئی ہے۔ شمالی افریقہ میں جسے بسنے والی بنی فاطمہ کا دعویٰ ہے کہ امامت کا شجرہ نسب صرف امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے ہی جاری ہے۔ کرمانیوں کا تعلق بھی بنو فاطمہ سے ہی تھا، لیکن وہ انتہا پسند تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے اپنے اسلامی نظریات کو مسلمانوں پر زبردستی لاگو کیا جائے اور ضرورت پڑے تو اس کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا جائے۔ بنی بویا اسنا عشری تھے اور امامت کے اس نسب پر عقیدہ رکھتے تھے جن کا شجرہ نسب
امام موسیٰ سے جا ملتا ہے، اور پھر سنی تھے جن کی بے انتہا اکثریت تھی، جو کہ سارے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ سنی مسلمان بغداد کے خلاف کو ہی مانتے رہے۔ 10ویں صدی عیسوی کے دوران ان مختلف تصورات کا سیاسی اور مذہبی میدان میں تصادم ہوتا رہا۔ اسی ابتر صورتحال سے نپٹنے ہوئے صرف ترک کامیاب و کامران ابھرے۔ فاطمی امامت اور عباسی خلافت دونوں کے اقتدار سے بے دخل کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے مسلمانوں کا نیا سیاسی اور مذہبی کسر تعمیر کیا، لیکن اس دور میں ہونے والے مظالم نے افریقہ میں ایک اور انقلاب کو جنم دیا، وہ بے مرابطون انقلاب، جو الغزالی کے مناظرہ کو متحرک کرنے اور جلا بخشنے کا باعث بنا۔ اور اس دور میں مسلمان اسلام کو جس نظریے سے دیکھتے تھے، الغزالی نے اس نقطہ نظر کو ہی یکسر بدل ڈالا۔ مختلف نظریات رکھنے والوں کو آپسی دشمنی کی وجہ، اندرونی رساکشی کی وجہ سے یورپ کو فتح کرنے کا جو آخری موقع مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، وہ جاتا رہا۔ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ تخلیقات کے دور میں کھویا ہوا تھا۔ ہر طرف تعویذوں اور جادو ٹونوں کے سوداگروں کا زور تھا۔ جاگیرداروں اور نوابوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں پھیلی ہوئی تھی۔ سن 811 میں چارل کے مرنے کے بعد اس کے کرولین وارثین فرانکش سلطنت کے تخت کے آپس میں لڑنے لگے۔ شمالی کی جانب سے والکنگ کے حملے جاری تھے۔ حالت یہ تھی کہ جنوب کی جانب سے اگر حملہ ہوتے تو یورپ کسی بھی طرح سے اپنا دفاع نہیں کر پاتا تھا۔ اس طرح اس وقت یورپ فوجی طور پر غیر محفوظ تھا۔ فاطمیوں، عباسیوں اور امویوں کی آپسی بہمی جارحانہ کارروائیوں کی وجہ اور زرعی موقع ہاتھ سے نکل کر گیا، جو تاریخ کے جھروکوں نے اسلامی دنیا کو دیا تھا۔ سسیلیا پر بنی اغلب کی فتح، پھر اس کے بعد سن 846 میں اٹلی پر ان کے حملے، ان کی لگاتار یونیورسٹیوں سے مسلمان بنی اغلب کی سرابراہی میں روم تک پہنچ گئے تھے۔ جنوبی یورپ میں مسلمان پس اس قدر آگے تک جا پائے، فاطمی، عباسی، اموی اور بنی بویا کہ فوجیں آپس میں ہی ٹکرا کر اپنی طاقت کو ختم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان یورپ میں اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی کل تک انشاءاللہ تعالی کل ہم 37ویں قسط کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔